السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج ہماری آیت نمبر 46 ہے سورۃ بقرہ کی۔ جیسا کہ یوسف نے آیت پڑھی اور اس کے بعد جاسم نے اس کی ٹرانسلیشن کی، تو میں اپنے علم کے مطابق اس کی وضاحت اور اس کی تھوڑی سی تشریح بیان کروں گا، تاکہ جو ہم نے پہلے سیکھا اب ہم تھوڑا سا مزید ڈیٹیل میں جا کر ہم وہ اپنی زندگی میں اس کو کیسے لا سکتے ہیں اس آیت کو۔ تو تھوڑا سا میں پڑھ لیتا ہوں، پھر اس کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں۔ الذین اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ الذین یظنون انہم، وہ جو یقین رکھتے ہیں بے شک ملاقو ربہم، ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے۔ فرسٹ آف آل اس کا ایک ہاف ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جو لوگ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، اس سے کیا مراد ہے کہ جو دین پر چل رہے ہیں۔ اب ہم نے وہ 3 کنڈیشن پڑھی تھی، 3 گروہ پڑھے تھے، جو کہ وہ جو سیدھے رستے پر چلتے ہیں 100/100، پھر اس کے بعد منافقین کے بارے میں ذکر آیا، پھر اس کے بعد والضالین کے بارے میں ذکر ہے۔ تو یہاں پر جو لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، اب یقین رکھنے سے کیا مراد ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک دن آئے گا کہ جب میں اپنے اللہ کے آگے پیش ہوں گا، ٹھیک ہے، یعنی آپ نے جیسی زندگی گزاری ہے اس کا سوال کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ پل پل آپ نے کہاں وہ وقت گزارا اور کون سا وقت آپ اللہ کے لیے گزار سکتے تھے، لیکن اس کے بغیر آپ نے اپنی جو وقت ہے وہ کہاں کہاں مزید کہیں اور جگہوں پہ مصروف رکھا، ان ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو عقل مند، عقل رکھنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو عقل تو رکھتے ہیں لیکن عمل اپنا درست کرتے ہیں، یہ سوچ کے کہ میں اس عمل صحیح اور غلط کی وجہ سے قیامت والے دن پیش ہوں گا۔ تو جو لوگ عقل رکھتے ہیں وہ عمل بھی کریں گے، تو جو لوگ عمل کرتے ہیں یہ سوچ کے کہ میں اپنے اللہ کے ہاں ایک دن ملاقات میری ہوگی، تو وہ اپنے عمل کو درست کرتے ہیں۔ اب درستگی کیسے ہوتی ہے؟ اب ملاقات کا ایک طریقہ جو کہ بہت ہی زبردست آج ہمیں کرنے کو ملتا ہے، وہ کون سا عمل ہے؟ نماز۔ کیونکہ نماز ایک ایسی ملاقات ہے دنیا کے اندر ہی جو ہم اپنے اللہ سے ملاقات کر کے اپنا اللہ کے ساتھ رشتہ، یا انگلش میں ہم کہیں گے کنیکشن، مضبوط بناتے ہیں۔ تو اسی ایک کنیکشن کے ذریعے یا ملاقات کے ذریعے ہی ہم اپنے اللہ کے ساتھ سچی محبت، سچی دوستی اور ہر اس عمل سے دور رکھنے کی کوشش کرتے، ہر اس غلط چیز سے ہم دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے اللہ نے منع کی ہے، صحیح ہے۔ اب نماز کی جتنی درستگی اچھی ہوگی اتنا اللہ کے ساتھ کنیکشن اچھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ نماز تو ہر کوئی پڑھتا ہے، لیکن اب ہر ایک کی نماز جو ہے وہ دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے۔ کوئی جلدی جلدی میں پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی تھوڑا وقت لگاتا ہے، کوئی زیادہ دیر مسجد میں بیٹھا رہتا ہے۔ یہ کنیکشن ہوتا ہے اللہ کے ساتھ میں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس میں کتنا تقویٰ ہے۔ اب آپ جب بھی مسجد میں دیکھتے ہیں، میرے نزدیک 3 کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک جو ہے صرف اپنا جو فرض ہے وہ ادا کرنے آتے ہیں، انہوں نے جلدی سے فرض پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد جب ان کا دوسرے سلام میں یا
یہی ہوتا ہے کہ بس میں جلدی سے نکل جاؤں، تو انہوں نے فرض ادا کیا اور اس کے بعد وہ مسجد چھوڑ کے چلے گئے۔ اب دوسرے پہ یہ ہوتے ہیں جو اپنے تھوڑی دیر پہلے وقت ملتا تو آ جاتے ہیں، تو بس ان کی ہوتی ہے کہ جی نماز کھڑی ہونے والی ہے تو نماز پڑھی اور تھوڑے سے جو شروع کی دعائیں پڑھی اور اس کے بعد وہ واپس اپنے چلے گئے۔ اب تیسرے کیٹیگری کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو فرض سے پہلے جلد مسجد میں آنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جو وضو کے اس کے 2 نفل پڑھ لوں، یا کیا کہتے ہیں اپنی سنتوں کا خیال کرتے ہوئے جلد مسجد میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جلد مسجد میں آ کے وہ اپنی سنتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ پھر فرض کیا ان کی آنکھ ہوتی ہے کہ کب یعنی انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ میں جو ہے وہ فرض کا وقت آنے والا ہے، پھر فرض پڑھنے کے بعد اذکار میں اور اپنے آپ کو پورے اپنے پورے جو دل ہے وہ پورا اپنے اللہ کے ساتھ لگایا ہوتا ہے، اپنے اذکار کو، آیت الکرسی کو، اور اس کے بعد جو بھی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں وہ ان کو پورا ٹائم دیتے ہیں۔ اس کے بعد اپنی بقیہ نماز اچھے طریقے سے پڑھ کر ایک اچھا سا تعلق نبھا کر پھر اپنے کام کے لیے اس مسجد کو چھوڑ کر نکلتے ہیں۔ تو ایسے وہ لوگ ہوتے ہیں جو بہت سیریس لیتے ہیں اللہ کو، اس سیریس لیتے ہیں اس دن کو جو آ کے رہے گا، جو سچ ہونے والا ہے ایک نہ ایک دن۔ تو اس ملاقات کو وہ سیریس اسی لیے لیتے ہیں کہ وہ اپنی دنیا میں ملاقات اپنا سٹرونگ کرتے ہیں اپنے اللہ کے ساتھ میں، تاکہ اس ملاقات میں ان کو کوئی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لازمی بات ہے، ایک بچے کا ماں کے ساتھ جتنی اچھی دوستی ہوگی، ماں اتنی اپنے بچے کو سمجھتی ہے۔ اب بچہ جو ہے وہ ماں کو زیادہ سمجھتا ہے، سبحان اللہ نے آلریڈی ہی ماں کے دل میں ڈالا ہوتا ہے کہ وہ بچے کو سمجھ جاتی ہے۔ تو وہ محبت، وہ کنیکشن جتنا اسٹرانگ ہوتا ہے اپنے بچے کے ساتھ میں، ماں اتنی ہی تڑپتی ہے اپنے بچے کے لیے۔ تو یہ زندگی جو اللہ نے دی ہے سوائے امتحان کے کچھ نہیں ہے۔ کچھ لوگ امتحان جو آنے والا ہے، اور کچھ تو امتحان ہم دنیا میں دیکھ لیتے ہیں جو بھی کچھ ہوتا ہے تو اس کی تیاری کرتے ہیں، اور آخرت میں جو ملاقات ہونی اس کی خاص تیاری میں جو لگے رہتے ہیں، ان کا خاص عمل بھی اس قسم کا ہوتا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ میں اپنے عمل میں اچھا ہوں گا تو میری ملاقات بہترین سے ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ تھی ہماری ایک ہاف جو آیت کا پورشن، اور اس کے بعد ہے اور بے شک وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک وہ طرف اسی کے لوٹنے والے، یعنی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، ایٹ دا اینڈ آف ایوری تھنگ، ہم نے اسی کی طرف ہی چلے جانا واپس۔ یہ جسم جو اللہ نے دیا دنیا میں، جو روح اللہ نے دی اس جسم میں، ایک نہ ایک دن یہ جسم اسی مٹی میں چلا جائے گا جس مٹی سے اللہ نے بنایا، اور وہ روح اسی جگہ پر چلی جائے گی جس جگہ سے وہ آسمانوں سے آئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ نے صرف ایک امتحان کے لیے ہمیں بھیجا کہ اللہ دیکھتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ دنیا میں کیسا کنیکشن، کیسی ملاقات رکھتا ہے میرے ساتھ میں۔ جس قسم کی اچھی ملاقات ہوگی، آخرت میں لوٹنے کے بعد اس قسم کا اس کو انعام، سزا اور جزا دی جائے گی۔ سو ہمیں اپنی زندگی میں اس آیت سے ہم نے یہ سیکھا کہ آدھے پورشن میں اللہ نے یہ لکھا کہ ہمیں یقین، جو لوگ یقین رکھتے ہیں کہ ملاقات رکھتے ہیں، اور دوسرے میں یہ تھا کہ وہ اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ سو ہمیں یہ چیز سیکھنی چاہیے کہ اگر ہمیں اللہ نے زندگی دی ہے تو ہمیں فکر کرنی چاہیے آخرت کی، کیونکہ جس کو آخرت کی فکر ہوگی اس کا عمل درست ہوگا۔ علم تو سب کے پاس میں ہے، ہر انسان کو پتا ہے کہاں کہاں مسجد ہیں، نہ بھی پتا ہوگا ویسے ہی بندہ جا رہا ہو تو اس کو مسجد دکھ لے گی، اور اس کے بعد اذان کی آواز اس کو بھی آ جائے گی۔ اب رمضان میں سبحان اللہ ایسا ماحول بنا ہوتا ہے کہ جس کو فکر نہیں بھی ہوتی وہ دیکھ کر ہی کچھ نہ کچھ اس کے دل میں آتا ہے، یار شاید نماز ہو رہی ہے، تراویح ہو رہی ہے۔ تو جو غافل ہوتے ہیں اپنی نمازوں سے وہ بھی کنٹینیوٹی دکھاتے ہیں اپنی رمضان کے مہینے میں کہ ہم بھی اس طرف آ جائیں۔ ٹھیک ہے، سو جس کا عمل اچھا ہوگا وہ اس کا ایمان بھی مضبوط ہوگا، اس کا بلیف بھی یہ ہوگا کہ ایک دن ملاقات ہوگی۔ اب اس ملاقات کی پھر وہ جو تیاری کرے گا وہ تیاری اصل تیاری ہوگی، کیونکہ اس اصل عمل، اصل تیاری کے بعد جو اس کو انعام ملے گا
وہ فیلنگ اس کے اندر آ رہی ہوگی کہ آخرت میں میری ملاقات ہوگی، تو وہ اپنا عمل درست کرتا ہے۔ اور سب کو پتہ ہے کہ غیر مسلم کو بھی پتہ ہے کہ جی جب ان کے بھی ہاں فوتگی ہو جاتی ہے، اس کو بھی پتہ ہے ایک نہ ایک دن یہ مر گیا تو پھر میں نے بھی مر جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ ہر جگہ پہ دیکھتے ہیں اموات ہو رہی ہیں، ہر ایک ذہن اب اس چیز کو ذہن یہ یعنی آنکھیں دیکھتی ہیں کہ جی جب وہ مر رہا ہے تو پھر لازم بات ہے ہم نے بھی مر جانا ہے، تو پھر عمل وہی کرتا ہے کہ جس کو ملاقات کا پتہ ہو، اور پھر عمل بھی اس کا مضبوط ہوگا۔ سو یہ تھی آج کی ہماری آیت سورۃ بقرہ کی 46۔ سو اللہ سے ہماری دعا ہے کہ ہمیں اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم فکر کریں، اس ملاقات کی فکر کریں، کیونکہ علم سب کو ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دیں تاکہ ہم اچھے سے اچھے عمل کریں، اپنی نمازوں کا خاص خیال رکھیں، اور اس عمل کی وجہ سے ہمارا جو ہے وہ ایک اچھا کنیکشن جب ہو، تاکہ جب ہم لوٹائے جائیں تو ہم یہ پریشانی ہم پر نہ آئے کہ ہائے ہم نے زندگی میں کچھ نہیں کیا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی آیت۔ تو اللہ سے دعا ہے ہم نے جو بھی پڑھا، جو بھی سیکھا، ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں، اور جو بھی اچھی بات مجھ سے کی گئی ہو اللہ وہ قبول فرمائے، جو بھی کم علمی کی وجہ سے اور نہ چاہتے ہوئے بھی جو بھی مجھ سے غلط بات ہوگی ہو اللہ وہ اس بات کو سے دور کر دے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔